حضرت مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا، ابھی تم سب سوئے ہوئے ہو، سب جب موت آئے گی انتبہوا، پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دوں گا اور تیری نظر بہت تیز ہوگی، اور وہ اصل جہان جو میں نے بنایا ہے وہ تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ شام حسین کا سر جا رہا، اہل بیت کے سر جا رہے، اہل بیت کی بیٹیاں یہ سارا سفر کر کے گئی، جنت کی سردار ماں کی بیٹیاں، جنت کے سردار بھائیوں کی بہنیں، اور انہیں جانور نما انسان یوں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو واپس مدینے بھیجا۔ جب وہ کربلا سے گزرے ہیں تو حضرت زینب اپنے بھائی کی قبر پہ وہ روئی ہیں کہ آسمان بھی رویا اور کربلا کی ریت کا ذرہ ذرہ بھی رویا۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرا بندہ تجھے عالی شان زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بڑی جنت میں تجھے مبارک ہو، خوبصورت زندگی، تجری من تحتہم الانہار، یہ دریا جا رہا ہے پانی کا، من ماء غیر آسن، یہ دریا جا رہا ہے دودھ کا، من لبن لم یتغیر طعمہ، یہ دریا جا رہا ہے شراب کا۔ سب سے مظلوم ہستی صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے مظلوم، کسی کی اولاد ایسے ذبح نہیں، کسی پر اتنے دکھ نہیں آئے۔ ایک دن کافروں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، لیکن وہی دن 50 سال والا ایمان والوں کے لیے فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر ہوگا۔ اس لیے میرے نبی فجر کی سنتیں بڑی مختصر پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد۔ اپنی بیوی سے محبت کرو، محبت کا اظہار کرو، اظہار کے بغیر محبت نہیں بنتی، اظہار کرو اپنی بیویوں کے ساتھ، حسن سلوک کرو، ان کی کمیوں سے درگزر کرو، ان کو تانا نہ دو، ان پہ طنز نہ کرو، اس کو اس کے والدین کا تانا نہ دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے، رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنظیر، احق من ذکر، احق من عبد، انصر من ابتغی، ارأف من ملک، واجود من سئل، واوسع من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، والمدبر لا مشير له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا،
صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا شربة ماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، ممکن ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر مہینہ 30 کا ہوا تو پھر ایک جمعہ اور اللہ ہمیں نصیب فرما دیں گے. وہ تو علم اللہ کے پاس ہے. تو بظاہر یہ آخری جمعہ لگتا ہے، اور میرے مالک الملک نے ہمیں یہاں اس کو راضی کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے بغیر ایمان کے، بغیر اسلام کے. اس نے 2 جہان بنائے ہیں، دونوں جہانوں کا خالق اللہ ہے. انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ مضبوط مخلوق ہو یا آسمان؟ بناہا، تیرے رب نے آسمان کو بنایا. فسواہا، اس کی چھت کو برابر کیا. وأغطش لیلہا، اس میں سے رات کو نکالا. وأخرج ضحاہا، اس میں سے دن کو نکالا. والجبال ارساہا، اس نے پہاڑوں کو لگایا. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی نکالا، چارہ نکالا. والجبال ارساہا، پہاڑوں کو گاڑا. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے. یہ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک میرے نبی کا فرمان ہے. یہ جتنی دنیا ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوض، اس ساری کی قیمت، ساری کی قیمت 7 بر اعظم کے خزانے، زمین کے اندر، زمین کے اوپر، پہاڑ، دریا، جنگل، صحرا، یہ سب اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتے، ما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم
وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخری جملہ کا ترجمہ کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ تمہیں جو کچھ نظر آ رہا ہے، حضرت مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا۔ ابھی تم سب سوئے ہوئے ہو، سب طارق جمیل بیان کر رہا ہے سویا ہوا ہے، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ اذا ماتو، جب موت آئے گی، انتبہو، پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دوں گا اور تیری نظر بہت تیز ہوگی، اور وہ اصل جہان جو میں نے بنایا ہے وہ تیری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اسے آنکھوں سے آج تو جھٹلاتا ہے، ہیہات لما توعدون۔ یہ مولوی سب جھوٹ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ بس یہی زندگی ہے، یہی جینا ہے، یہی مرنا ہے، اور اس کے بعد کوئی نہیں اٹھنا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ تم کہتے ہو کہ ان ہڈیوں کو جمع کون کرے گا؟ کوئی جل گئے، کوئی بہہ گئے، کوئی ٹکڑے ہو گئے، ہندو سارے جلا کے راکھ بنا کے گنگا میں بہا دیتے ہیں، کوئی سمندروں میں ڈوب کے مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، کئیوں کو آروں سے چیر دیا گیا، کئیوں کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، تو پھر کہتے ہو کہ اب بتاؤ، دسو ان کو کون زندہ کرے گا؟ یہ جو اتنے مر گئے ان کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ کا جواب سنو، بلا، اس میں ایک تکبر ہے اور آواز میں طاقت ہے۔ بلا، ہو کے رہے گا، کیا؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، تیرے رب میں یہ طاقت ہے، صرف تجھے نہیں زندہ کرے گا، تیری انگلی کا پورا، اس پورے پر جو لکیریں ہیں وہ بھی تجھے واپس کرے گا۔ یہ کب بات آئی؟ مکہ مکرمہ میں، آج سے 1446 سال پہلے۔ 1890 میں انگلینڈ کے ایک سائنسدان نے یہ بات ثابت کی کہ دنیا میں ہر انسان کی انگلیوں کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ اس لیے تو انگوٹھا لگواتے ہیں۔ انگوٹھا کیوں لگواتے ہیں؟ کہ یہ جو میری لکیریں ہیں یہ کسی سے نہیں ملتی۔ تو میرے رب نے اس وقت کہا بلا، قادرین، کیوں نہیں، قدرت ہے، کس بات پر؟ علی ان نسوی بنانا، اور تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، اس پر جو لکیریں ہیں وہ بھی واپس کروں گا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ کہتا ہے دھوکہ ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ کہتا ہے یہ بہت حقیر، فقیر، ذلیل ہے۔ تو جب یہ دھوکہ ہے تو حقیقت کیا ہے پھر؟ آدمی دھوکے کے پیچھے تو نہیں دوڑتا۔ ریت میں پانی دیکھ کر دوڑو گے کہ چلو پانی پئیں، سب جانتے ہو کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو اللہ ایک سورت اتارتا ہے، الحاقہ، سائرن کی آواز ہے، سائرن۔ جنگ ہو رہی ہے نا، دونوں طرف سائرن بجتے ہیں کہ حملہ ہو رہا ہے، سارے چھپ جاؤ۔ تو یہ سائرن ہے قرآن کا، الحاقہ، حقیقت، ایک آیت، حقیقت۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے، جو نظر آ رہا ہے رب ذوالجلال کی قسم یہ دھوکہ ہے۔ شاہی ہو، گدائی ہو،
عزت ہو، ذلت ہو، صحت ہو، بیماری ہو، پیسہ ہو، فقر ہو، پہچان ہو، نامعلوم ہو، گاؤں میں ہو، شہر میں ہو، جھونپڑے میں ہو، خیمے میں ہو، محل میں ہو، ہواؤں میں اڑے، زمین پہ چلے، سائیکل پہ چلے، مرسڈیز پہ چلے، میرا رب کہتا ہے بھوکا ہے۔ یا اللہ تم اور حقیقت کی ہے، حقیقت کی ہے تو سنو اس نے حقیقت کو بیان کیسے کیا ہے، ہلا کر رکھ دیا ہے۔ الحاقہ، سائرن کی لمبی آواز ہوتی ہے، حقیقت، اور آیت ختم ہو گئی، حقیقت، آیت ختم ہو گئی۔ لوگوں کے دل دہل گئے، جو قرآن کو سمجھتے ہیں وہ تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی اس آواز کا خوف باقی تھا، پھر ایک آواز آئی، مل حاقہ، اللہ اکبر۔ تو تمہیں کوئی پتہ بھی ہے فیصلہ آبادیو حقیقت ہے کیا؟ تم نے فیصلہ آباد کے 8 بازاروں کو حقیقت بنا لیا ہے۔ اپنے رب سے سنو، پہلے خالی حقیقت حقیقت حقیقت، کانوں کے اوپر ایک سناٹے دار آواز کا تھپڑ لگا، ابھی اس سے سنبھلے نہیں تھے کہ دوسری آواز آئی، مل حاقہ، وہ کیا ہے حقیقت، وہ کیا ہے حقیقت؟ اور بات میں طاقت آ گئی، اور بات میں تیزی آ گئی کہ تنوں پتہ کوئی نہیں ہے، جو میں آکھ رہا تنوں پتہ کوئی نہیں ہے۔ اب اس سے لرز رہے تھے دل، کانپ رہے تھے بدن، اور ساکت ہو گئی تھی آنکھیں کہ پھر ایک تیسری آواز آئی، تیسرا سائرن، وما ادراک ما الحاقہ، اور تمہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ حقیقت ہے کیا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے حقیقت ہے کیا۔ سب سے بڑی حقیقت تو اللہ ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، میں کائنات میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تمہارے اپنے اندر میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہاں تک کہ تم پر کھل جائے گا کہ حقیقت صرف اللہ ہے۔ حقیقت صرف بولو، حقیقت صرف، باقی سب دھوکہ ہے۔ وہ پیدائش سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے، وہ زمانے سے پاک ہے، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ بچوں سے پاک ہے۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، ما اتخذ صاحبا ولا ولدا، یطعم ولا یطعم، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، رنگ شکلیں دی، شکل سے پاک ہے، رنگ دیے، رنگ سے پاک ہے، جگہ میں پابند کیا، جگہ سے پاک ہے، زمانے میں پابند کیا، زمانے سے پاک ہے۔ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، حقیقت ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ سنریہم آیاتنا، میری نشانیاں کائنات میں تمہیں دکھاؤں گا، وفی انفسہم وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ میں چھوٹی سی زبان سے کیسے بول رہا ہوں، الفاظ کیسے گھڑ گھڑ کے آ رہے ہیں، اور آپ ان الفاظ کو سمجھ کیسے رہے ہیں، ان 2 آنکھوں سے آپ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کیسے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں۔ اس ایک آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں، اس آنکھ میں 13 کروڑ بلب ہیں،
26 کروڑ بلب ایڈی ساری آنکھیں سے کوئی لگا سکتا ہے؟ اتنی چھوٹی جگہ پہ 26 کروڑ بلب، اور اس کے پیچھے کیبل ہے، 13 لاکھ تارے ہیں، 13 لاکھ تاروں سے ان 26 کروڑ کو جوڑا ہے، اور وہ 13 لاکھ تارے یہاں بچھانی پڑیں تو اے ساڑا حال ہی جڑا تارا نال ہی بھر جاوے گا، ساڑھے تبان دی جگہ نہیں ہوئے گی۔ اور میرا اللہ 1.4 ملی میٹر میں 13 لاکھ تاروں کو گزار دیتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون۔ یہ ہے تمہارا سچا حقیقی رب، اس کو چھوڑ کے گمراہ ہو جاؤ گے تو کدھر جا رہے ہو؟ فأین تذهبون، تو کہاں جا رہے ہو؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ، سورج جس کے تابع، چاند جس کے تابع، ستارے جس کے تابع، رب السماء رفعها، آسمان جس کے تابع، بناها رفع سمكها فسواها، آسمان کی چھت جس کے تابع، اس کا لیول ہونا جس کے تابع، وبالنجم هم يهتدون، ستارے اس کے تابع، ہوائیں یرسل الریاح اس کے تابع، بادل الم تر ان اللہ یزی صحابہ، بادل اس کے تابع، بارش قطرہ قطرہ میرے رب کے تابع، انا سببنا الماء صبا، زمین میں پانی کا اترنا میرے اللہ کے تابع، فشققنا الارض شقا، پھر اس کے اندر اس پانی کو ٹھہرا دینا، فاسکناہ فی الارض میرے رب کے تابع، پھر اس میں سے پھل پھول غلے نکالنا میرے اللہ کا تابع، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا متاعا لکم ولانعامکم، پھر اس میں سے پھل پھول کھجور زیتون انگور انار یہ سب میرا رب نکالتا ہے، سب اللہ ہی اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی بادشاہی ہے زمین آسمان میں، اینما تولوا ثم وجہ اللہ، اگاں دیکھو اللہ کہتا ہے آگے تیرا رب، ادھر دیکھو اللہ کہتا ہے آگے تیرا رب، ادھر دیکھو اللہ کہتا ہے آگے تیرا رب، پیچھے دیکھو اللہ کہتا ہے آگے تیرا رب، اوپر دیکھو اللہ کہتا ہے آگے تیرا رب، اپنے آپ کے اندر دیکھو آگے تیرا رب، ایک پتے کو اٹھا کے دیکھو وہ تیرے رب کی گواہی دے رہا ہے، ایک تنکے کو اٹھا کے دیکھو وہ میرے رب کی گواہی دے رہا ہے، ایک دانے کو اٹھا کے دیکھو وہ میرے رب کی گواہی دے رہا ہے، بھینس سے نکلتا ہوا دودھ دیکھو وہ میرے رب کی گواہی دے رہا ہے، ہرن کے نافے میں مشک دیکھو وہ میرے رب کی گواہی دے رہا ہے، مرغی سے انڈے کا نکلنا دیکھو وہ میرے رب کی گواہی دے رہا ہے، ویل مچھلی کو دیکھو وہ میرے رب کی گواہی دے رہی ہے، ویل مچھلی بچہ پیدا کرتی ہے، انڈے نہیں لیتی، اور اس کے بچے کا وزن 9 من ہوتا ہے، 9 من، بچہ پیدا ہوتے ہی 9 من کا ہوتا ہے، اور میرا رب کسی سے غافل نہیں ہے، ما کان ربک نسیا، وہ بھولتا نہیں، لا یضل ربی ولا ینسا، غلط فیصلے نہیں کرتا، بھولتا نہیں، کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز اس کے سامنے نپی تلی ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ایٹم کے برابر بھی کوئی چیز تیرے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس ساری کائنات میں، لیکن میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی کہ اللہ کہتا میں اس میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ اب تو جہازوں کا زمانہ ہے، بادلوں میں جہاز داخل ہوتا ہے، کبھی پانی دیکھا ہے، کبھی بادل میں پانی دیکھا ہے جب جہاز اس کے اندر جاتا ہے؟ میری تو زندگی سفروں میں گزر گئی، تو بڑے گہرے گہرے بادلوں سے گزرے، پانی کا قطرہ کوئی نہیں، اور جب برسنے لگتا ہے تو شہر ڈبو دیتا ہے، کہاں سے آتا ہے وہ پانی؟ اس بادل کے دھوئیں میں، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے،
ایک بادل پہ دھند۔ تو میرا اللہ کہتا ہے الحاقہ، حقیقت جانو، ملحاقہ کیا ہے وہ حقیقت جانو ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ وما ادراک ملحاقہ، وہ حقیقت ہے کیا جانو۔ قربان جاؤں قرآن کے طرز پر اللہ نے اس حقیقت کو پھر نہیں بتایا، پیچھے لے گیا، کہا میں تمہیں کچھ قوموں کا حال سناتا ہوں جنہوں نے میری حقیقت کو جھوٹا کہہ دیا، کہ کچھ نہیں ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے، موجاں کرو، کہیں ویکھنا ہے، کون ویکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا۔ الحاقہ ملحاقہ، سبحان اللہ، وما ادراک ملحاقہ، حقیقت کیا ہے، حقیقت تم جان نہیں سکتے کیا ہے حقیقت۔ پھر کہتا آؤ میں تم پیچھے لے جاؤں۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم عاد نے، قوم ثمود نے اس حقیقت کو جھٹلایا۔ اما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پھر قوم ثمود پر مکروا مکرا ومکرنا مکرا فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ایک قوم آئی، اس نے کہا کوئی حقیقت نہیں ہے، میں ڈھکوسلے ہیں، تو ہم نے فرشتے کی چیخ آئی اور ان کے گھروں کو تباہ کر۔ میں گیا ہوں قوم سمود جہاں رہتی تھی، پہاڑوں میں گھر بنے ہوئے اب بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں کے جو پہاڑ ہیں اتنی خوفناک شکلیں ہیں کہ فرشتے کی چیخ نے پہاڑوں کو چیر دیا تھا۔ سارے پہاڑ اوپر سے ایسے چیرے ہوئے ہیں، ایسے خوفناک پہاڑ میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھے۔ میرا رب کہتا ہے دیکھ لو، یہ بھی کہتے تھے موت کے بعد کچھ نہیں ہے، پیسہ اکٹھا کرو، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ پھر ایک قوم آئی عاد، لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم جیسا کوئی اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ 50 ہاتھ ان کے قد تھے، 600 سال ان کی عمریں تھیں، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، بال سفید نہیں ہوتے تھے، تھکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کھڑے کھڑے مر جاتے تھے، کوئی بیماری نہیں، اتنے طاقتور کہ ایسے درخت کو یوں پکڑ کر ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے وہاں پھینک دیتے تھے۔ تو ان کو اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور قوم عاد وہ کہنے لگی من نشد منا قوہ، اور کوئی ہم سے طاقتور ہے تو لاؤ، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کوئی عذاب ہے اور تو سچا ہے تو لے آ عذاب کو، ہم سے طاقتور پہلے کوئی دکھا، کوئی ہم سے طاقتور دکھا، پھر ہم تیری مانیں گے۔ اور تیرے تو منن والے سارے غریبڑے لوگ ہیں، تے فقیر لوگ ہیں، تیری کیویں منی ایسی، ساری طاقت ویک، ساری حکومت ویک۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہود ان سے کہو اولم یرو، کوئی غور نہیں کر دے ہو، ان الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ ایک ہوا آئی، ایسے گھومتی ہوئی آئی، 7 راتیں ہوا چلتی رہی اور 8 دن۔ ہوا سب سے طاقتور مخلوق ہے دنیا میں، سب سے طاقتور مخلوق ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو بھیجا
اس نے تنکوں کی طرح ان کو اٹھایا اور اوپر گھمایا اور ان کے سروں کو ٹکرایا، پھر وہ ایسے گھومتے تھے، پھر ان کے سر ٹکراتے تھے، پھر گھومتے تھے، پھر سر ٹکراتے تھے۔ کئی لوگ غاروں میں بھاگ گئے، وہ ہوا کا بگولا، ہوا کا وہ جو گول دائرہ بنتا ہے اس کو بگولا کہتے ہیں، وہ ایسے اندر جاتا اور ان کو یوں کھینچ کے باہر لاتا اور اوپر اٹھاتا فٹ بال کی طرح، ان کے سروں کو ٹکراتا، ان کے سروں کو ٹکراتا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، دیکھ یہ قوم عاد پڑی ہے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے، اندر سے کھوکھلے خالی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسے کھجور کے تنے کے شاخیں کٹ گئیں، پھل کٹ گئے اور خالی ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے، ایسے قوم عاد پڑی ہوئی تھی۔ پوری دھرتی احقاف کی، احقاف یمن میں ہے، وہ ان کی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ میرے رب کی طاقت جنہوں نے جھٹلایا۔ وجاء فرعون والمؤتفقات بالخاطئہ، پھر فرعون آیا، قوم شعیب آئی، انہوں نے بھی خطا کھائی۔ فعصوا رسول ربہم، اللہ کے نبی کی مخالفت کی۔ فأخذناہم اخذۃ رابیہ، ہم نے انہیں پکڑا، کیسے؟ رابیہ، رابیہ ربا سے ہے، بڑھنے کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ جب پکڑا، وہ پکڑ بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بغیر رکے ہوئے آج بھی بڑھ رہی ہے ان پر اللہ کی پکڑ۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ میرے محبوب، ہم آپ کو یہ قصے سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط رہے، آپ کا دل مضبوط رہے۔ فرعون کا دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، فاتنی فاتنی، لیا اپنی نشانی، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبین ونزع یدہ، یہاں ہاتھ ڈالا، نکالا، سورج کی طرح روشن۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم وہو ملیم، ہم نے پھر فرعون کو پکڑا، اس کے لشکروں کو پکڑا۔ یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، یم گہرا پانی، تو سمندر کے پانی میں ہم نے ان کو ڈبو دیا۔ اور بنو اسرائیل اتنے کوئی کمزور ایمان کے تھے، کہنے لگے موسیٰ جد تائیں دی لاش نہ ویکھیے سانو اعتبار نہیں آونا، سانو دی اپنے رب نو آگ سانو دی لاش کٹ کے وکھاوے۔ اور تواڈے سامنے تو مریا، ہن لاش کیوں منگے گا؟ نہیں، سن تسلی تا ہوے۔ ایک موج اٹھی، نیچے سے اس کی لاش کو اٹھایا اور اٹھا کے کنارے پر پھینک دیا، تو دیکھو او مریا پیا جی، او مریا پیا۔ اب اللہ آیا پیچھے، الحاقہ، حقیقت، ملحاقہ، وہ کیا ہے حقیقت؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حقیقت؟ یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ سے بھاگیں گے، بیوی بچوں سے بھاگیں گے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، خامد بیوی سے بھاگے گا، بیوی خامد سے بھاگے گی، سب انکاری ہو جائیں گے اس دن کی خوفناک۔ ایک دن کافروں کے لیے 50,000 سال کا ہوگا۔ ابھی آدم علیہ السلام سے آج 23 رمضان 1446، 10,000 سال نہیں گزرے، 10,000 سال کے آس پاس گزرے ہیں، اور وہ دن 50,000 سال۔ اور میرے بچے نوجوان بیٹھے ہو، ماشاءاللہ، خوشی ہوتی ہے جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ یہی ہمارا سرمایہ ہیں،
اللہ کرے ان کے دامن پاک ہوں، صاف ہوں، سفید کپڑے کی طرح، ان کے دل پر کوئی گناہوں کے دھبے نہ ہوں، تو یہ تو فرشتوں کو اتار سکتے ہیں اپنے آنسوؤں سے، اپنی دعاؤں سے۔ تو اب اللہ پیچھے گیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ دن 50,000 سال، لیکن وہی دن 50,000 سال والا ایمان والوں کے لیے فجر کی 2 رکعت سنت کے برابر ہوگا۔ کتنی عجیب گل ہے یار، ایتھے کافر کھلوتے ہیں، ایتھے مسلمان کھلوتے ہیں، ایتھے 50,000 سال گزر رہے ہیں، ایتھے 2 رکعت فجر دی سنتاں دا ٹائم گزر رہا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اپنے محبوب کو معراج پہ بلایا، کائنات کو تھام کے کھڑا کر دیا۔ جب آپ واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، اور گئے کہاں؟ 7 آسمان، جنت، دوزخ، سدرۃ المنتہا، اپنے رب کا دیدار، اتنا سارا کچھ کر کے واپس آتے ہیں۔ رات اسی جگہ کھڑی ہے جہاں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ میرے رب کی قدرت وہاں بھی ظاہر ہوگی کہ کفر پہ مرنے والوں کے لیے وہ دن 50,000 سال، بولو زور سے بولو، پتہ ہے تانوں 50,000 سال کتنا ہوتا ہے؟ 50,000 سال، اور ننگے ہوں گے، اوپر چھت کوئی نہیں ہے، سورج کی تپش ہوگی، کوئی پسینے میں یہاں تک ہوگا، کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی یہاں تک ہوگا، کوئی غوطے کھا رہا ہوگا، اندر گیا پھر باہر نکلیا، اندر گیا سا گھٹے گیا، باہر نکلیا سا آ گیا، 50,000 سال اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ کیا حال ہوگا؟ وہ اپنے نبیوں سے کہیں گے بھائی اللہ سے کہہ دو ہمیں دوزخ میں ڈال دے، ہمیں اس عذاب سے تنگ آ گئے، اور اسی زمین پر، اسی میدان میں، اسی آسمان کی چھت کے نیچے، اسی موقع پر، اسی جگہ پر، ایمان والوں پر یہ 50,000 سال 2 رکعت فجر کی سنتوں کے برابر گزرے گا۔ اس لیے میرے نبی فجر کی سنتیں بڑی مختصر پڑھتے تھے، قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد، بھائی یہ دو صورتیں پڑھتے تھے۔ تو میرا رب ہمیں پیچھے لے گیا ہے، کہتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سنو قرآن سنو، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8۔ کیا ردیف ہے، کیا کافیہ ہے۔ یاد کرو جب ایک آواز، ایک پھونک مارنے والا پھونک مارے گا، ایک، اور پہاڑ زمین ٹوٹ کے دکتن واحدہ ایسے آپس میں مکس ہو جائیں گے کہ ریت بن کے ایک چیز ہو جائیں گے۔ آج وہ حقیقت آ گئی جس سے تمہارا رب تمہیں بتاتا رہا اور تم جھٹلاتے رہے، سود کے پیچھے بھاگے، حرام کے پیچھے بھاگے، 2 نمبری کے پیچھے بھاگے، خیانت کے پیچھے بھاگے، دھوکے بازی کے پیچھے بھاگے، زنا کے پیچھے بھاگے، شراب کے پیچھے بھاگے، قتل و غارت کے پیچھے بھاگے، جھوٹ کے پیچھے بھاگے، نافرمانیوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اے آپ پہ دیکھی جاوے گی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، پر اللہ انصاف کرنا والا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حسین اور شمر ایک کرسی پہ بیٹھیں گے اور کوئی دا اپنی عقل دا علاج آپ کریے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو شمر اور حسین کو اللہ ایک کرسی پہ بٹھائے گا، یزید اور حسین کو ایک کرسی پہ بٹھائے گا۔ میرے نبی کی اولاد جو ذبح ہو گئی، ان کی گردنیں کٹ گئیں، مجھے اتنا رونا آتا ہے۔ میں چھوٹا سا تھا،
10 محرم کو میں اپنے والد کو دیکھتا تھا، وہ بہت روتے تھے 10 محرم. مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ روتے کیوں، نہ کوئی مریا ہے نہ کوئی بیمار ہے، یہ کیوں روئی جانے اتنا سا تھا. ہر 10 محرم کو روتے تھے بے تحاشا، اور یزید اور شمر کو گالیاں نکالتے تھے. تو وہ میرے باپ کے آنسوں نے میرے دل میں اہل بیت کی محبت کو بٹھا دی، حالانکہ مجھے سمجھ ہی نہیں تھی کہ میرا باپ روتا کیوں ہے، اور یہ یزید کون ہے، یہ شمر کون ہے. اتنی چھوٹی عمر تھی میری. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، بالکل صحیح ہے. اللہ انصاف بھی کرنے والا ہے، بالکل صحیح ہے. اگر یہی مسئلہ ہے کہ اللہ آپ پہ بخشے گا تو پھر یہ کربلا کی کیا ضرورت، اہل بیت کے سر کٹنے کی کیا ضرورت. میں کہتا ہوں خبیث و ظالموں، اگر تم نے انہیں شہید کر دیا تھا تو عزت کے ساتھ ان کو دفن تو کر دو، ان کی گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائیں، اور کربلا سے کوفے تک گردنیں، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. کتنا بڑا ظلم ہے، گردنیں کاٹ کے نیزوں پہ چڑھائی اور میرے نبی کی بیٹیوں کو کھینچ کے اس بدبخت کے دربار ابن زیاد کے دربار میں پہنچایا گیا. ظالموں، مرے ہوئے تو کافر بھی ہو تو اس کو عزت سے دفن کرنے کا حکم ہے. تم نے اہل بیت کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا، ان کے سر کاٹ. آخر میں رہ گئے تھے امام حسین علیہ السلام، سب شہید ہو گئے تھے. تو شمر کہے آگے بڑھو، سر کاٹو. لوگ قریب جائیں کانپتے ہوئے واپس آ جائیں، قریب جائیں کانپ کے واپس آ جائیں. تو اس نے ان کو بڑی بڑی گالیاں نکالی، کرتے کیوں نہیں ہو، چلو آگے. تو ایک بدبخت، اللہ اس کی قبر کو ہمیشہ آگ سے بھرے، زرع بن شریک تمیمی، اس نے آپ کے سیدھے کندھے پر نیزے کا وار کیا، نیزہ پار ہو گیا اور آپ اس سے ایسے پیچھے گرے. تو اتنا کافی نہیں تھا، کہنے لگا گردن کاٹو، ذبح کرو. کون سی گردن؟ جہاں میرے نبی کے ہونٹ بوسے کے لیے لگے ہوئے تھے. کون سا جسم جسے میرے نبی نے ایک ایک جسم کے حصے کو چوما ہوا تھا، سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھایا، انہیں ساتھ سلایا، اپنے ہونٹوں سے ہونٹ ملا کر ان کو پیار دیا. گردن کاٹو. اور سنان بن ابی انس ایک بدبخت تھا، اس نے حسین نواسہ رسول، فاطمہ کا جگر، علی کی نشانی، کوئی لائے گا ایسی ہستی دنیا میں؟ مدینے کا کتا بھی ہو تو ہم عزت سے دیکھتے ہیں. انہوں نے میرے نبی کے نواسے. یہ اللہ کا نظام تھا کہ اس نے دکھانا تھا کہ رب کو پانے کے لیے اہل بیت کا خون بھی سستا ہے. یہ سبق دینا تھا. یہ سب ہمارے سامنے ہیرا پھیری کے سارے دروازے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اولاد نو کتوں کھواویے گزارا نہیں ہوندا، رشوت نہ لویے گزارا نہیں ہوندا، دو نمبری نہ کریے گزارا نہیں ہوندا. میرا نبی قیامت کے دن حسین کا سر پیش کر دے گا. اس سے زیادہ قیمتی تھی تمہاری اولاد. ہر مقتول اپنی گردن ہاتھ میں لے کر آئے گا. ہر مقتول جو بھی قتل ہوا ہے ظلماً، اپنی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور دوسرا ہاتھ اس کے گریبان پہ ہوگا، اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یا اللہ
اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا؟ پھر اس نے خولہ بن یزید کو سر دے دیا، اور وہ سر نیزوں پہ اٹھائے گئے، پھر اس کے دربار میں گئے، اس خبیث نے ایسے چھڑی اٹھائی اور آپ کے منہ پہ ماری یہاں ایسے ایسے، اور کہنے لگا ایسا چہرہ مرنے کے بعد روشن حسین میں نے نہیں دیکھا۔ تو جب وہ ایسے چھڑی مار رہا تھا تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ روتے روتے کھڑے ہو گئے، کہا ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، پیار کرتے دیکھا۔ وہ کہنے لگا تو صحابہ میں آخری بوڑھا ہے، اگر تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا تو تجھے بھی حسین کے پاس پہنچا دیتا، ایسا وہ جانور اور لعین تھا۔ پھر بھی ان کو صبر نہیں، اور شام اہل بیت کے سر نیزوں پہ گئے، ساری امت قیامت تک روتی رہے، اس صدمے کا مداوع کوئی نہیں، صدمے کا مداوع کوئی نہیں۔ شام حسین کا سر جا رہا ہے، اہل بیت کے سر جا رہے ہیں، خبیثو کچھ انسانیت تو ہوتی تم میں، عزت کے ساتھ انہیں دفن کر دیتے، جنازہ نہیں پڑھنے دیا عمر بن سعد نے، گھوڑے دوڑا دیے اور پانی چھوڑ دیا کہ قبریں نہ بنا سکیں، جنازہ نہ پڑھ سکیں۔ یا اللہ یا اللہ بچانی اپنی آزمائش سے۔ جب یزید کے سامنے سر پہنچا تو اس نے بھی ایسے منہ پہ چھڑی ماری ایسے۔ حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، وہ بھی بوڑھے تھے اور زار و قطار رونے، جنہوں نے دیکھا تھا انہوں نے تو رونا ہی تھا، میں نے دیکھا نہیں، صرف بولتے ہوئے میرے آنسو بے قابو ہو جاتے، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو میرے نبی کے نواسے کا سر تھالی میں پڑا ہوا ہے، اور یزید جیسا پلید انسان وہ اس پر منہ پر چھڑی مار رہا ہے۔ تو زید بن ارقم کھڑے ہو گئے، امیر المومنین، او یزید، امیر المومنین نے کہا او یزید یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے، میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور گلے کٹوا دیے، تجھے دیکھا نہیں اور ہڈیاں توڑوا دی، تجھے دیکھا نہیں اور بوٹیوں کو ادھیڑ دیا گیا، تجھے دیکھا نہیں اور تیرے عشق میں جلا دیے گئے، بہا دیے گئے، ڈبو دیے گئے، مٹی مٹی کر دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے تیرے عشق میں بغیر دیکھے، یہاں تک تیرے بندے پہنچے، جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہو۔ ایک ہم پیش ہو رہے ہیں، ایک حسین آئیں گے، علی آئیں گے، عمر آئیں گے، عثمان آئیں گے، یہ سب شہداء ہیں۔ پھر اہل بیت کی بیٹیاں یہ سارا سفر کر کے گئی۔ تصور کرو میری بیٹی کو کوئی اس طرح گھسیٹ کے لے جا رہا ہو، میرے دل پہ کیا گزرے۔ جنت کی سردار ماں کی بیٹیاں، جنت کے سردار بھائیوں کی بہنیں، اور انہیں جانور نما انسانیوں گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں۔
اور پھر ان کو واپس مدینے بھیجا۔ کس حال میں وہ قافلہ مدینے پہنچا؟ جب وہ کربلا سے گزرے ہیں تو حضرت زینب اپنے بھائی کی قبر پہ وہ روئی ہیں کہ آسمان بھی رویا اور کربلا کی ریت کا ذرہ ذرہ بھی رویا۔ تم ان کے ماننے والے ہو جنہوں نے اپنی جان کے سودے کر دی، لیکن تم چند ٹکوں پر اپنے ایمان کو بیچ رہے ہو، چند پیسوں پر اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہو، ایک کرسی پر سیاست کی اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اپنا خودداری بیچ رہے ہو، جھوٹ کا سراپا بن رہے ہو، ظلم کے ساتھی بن رہے ہو۔ کیا مرنا نہیں؟ کیا اللہ کا سامنا نہیں ہونے والا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ اج جو دن آ گیا جدوں مذاق اڑیندے آئے، اج آ گیا، ویکھو ہن اکھیاں کھول تے ویکھو۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان لیرا لیرا ہو گیا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرا رب کا عرش آ رہا ہے، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک ایک فرشتے کا قد یہ میرے کان کی لو سے لے کر کندھے تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یہاں سے یہاں تک اس فرشتے کے بدن کی لمبائی چوڑائی ایتھوں لے کے گٹھ بھی نہیں بنتا، 500 سال کی لمبائی ہے۔ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یومئذ تعرضون، آج حاضر ہو جاؤ، لا تخفی منکم خافیہ، ہن مینوں آج لک کے دکھاؤ، تس مجھے چھپ کے دکھاؤ، آج مجھے دوڑ کے دکھاؤ، این المفر، مجھے چھپ کے دکھاؤ، لا تخفی منکم خافیہ، آج تم سب حاضر ہو۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا، ایک ایک کو میں نے گنا ہوا ہے، ایک ایک کے گرد میرا گھیرا ہے، اور ایک ایک کو میں نے اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے میری آنکھیں نہیں ٹھنڈی ہوتی، میں تمہارے لیے قسم کھاتا ہوں، اللہ کی قسم، تم سب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے، تمہارا اور کوئی مقصد نہیں۔ میں یہاں بیٹھ کے یہ قسم نہیں کھا سکتا، مجھے نہیں پتا میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں کہ اپنی واہ واہ کے لیے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، یہ موت پہ پتہ چلا۔ ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اور اس کی رضا کی طلب میں بات کرنا سوکھا کام نہیں ہے، بڑا اوکھا کام۔ تم تو سب اللہ کے لیے بیٹھے ہو، میں دوبارہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں ہو سکتا ہے واہ واہ کے لیے بیٹھ، اپنی تعریف کے لیے بیٹھ، الا ان یرحمنی ربی، ایک ہی راستہ ہے، اللہ میرے تے رحم فرما۔ یومئذ تعرضون، آ گئے ہوں، لا تخفی منکم خافیہ، لک کے دکھاؤ، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ، عذر کر کے دکھاؤ، جھوٹ بول کے دکھاؤ، ہیرا پھیری کر کے دکھاؤ رب کو، نہیں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، باقیاں نو چھڑ، اے تیری فائل ہے، اے تیرا پیپر ہے، اس کو پڑھ لے، اس میں تیری پیدائش سے موت تک ہر شے لکھی ہوئی ہے، بتا مجھے کہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی غلط ہوا ہے؟ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کہ وہ میں ماریا گیا، وہ اس فائل نے تو میرا نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سب کچھ سامنے میرے رکھ دیا۔ ہر ایک پڑھ رہا ہوگا، پھر اس سے اگلا سین اللہ کھولتا ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
پیپر اڑائے جائیں گے ایسے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، اپنی طاقت سے نہیں پکڑ سکتا سیدھے ہاتھ میں، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، اپنی طاقت سے اس پیپر کو دھکا نہیں دے سکتا، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ آئے گا، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ آئے گا۔ کیا پتا کہ اس دن سیدھے ہاتھ میں آئے گا پرچہ یا الٹے ہاتھ میں۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا وہ ایک نعرہ لگے گا، یہ نعرے نہیں لگاتے، یہ جو الیکشن میں جیت جاتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں، اللہ نے اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا، کمال ہے قرآن کی فصاحت۔ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، پہلے نعرہ لگائے گا لمبا، اور میں تو کھینچ نہیں سکتا اتنا لمبا، لیکن ہے ایسا ہی ہے، اقرؤوا کتابیہ، اوے ویکھو، او میری کتاب ویکھو، او میرا پیپر ویکھو، او میں پاس ہو گیا، میرے سجے ہاتھے سے آ گیا میرا پرچہ، میں پاس ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ یہ دن آنا ہے اور مجھے حساب دینا ہے، کا بھی حساب دینا ہے۔ ایک نظر حرام کی اٹھ گئی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، ایک نظر حلال کی اٹھ گئی وہ بھی لکھی ہوئی ہے، ایک بول گندگی کا نکلا وہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک بول محبت کا نکلا وہ بھی لکھا ہوا ہے، سود بھی لکھا ہوا ہے، نیکی بھی ہے، شراب بھی ہے، شربت بھی ہے، زنا بھی ہے، نکاح بھی ہے، ظالم بھی ہے، مظلوم بھی ہے، کفر بھی ہے، اسلام بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، اجالا بھی ہے۔ اقرؤوا کتابیہ، اس میں ایک فخر ہوگا، آج جتنا فخر کرنا ہے کر لو۔ یہاں تو ایسے ایسے ڈرتے رہو کہ یا اللہ کی پتہ کی ہو جائے، کی پتہ کی ہو جائے، لیکن جب پیپر آئے گا نا، اب بے شک چھالا مارو، نعرے مارو، فخر کرو، اوے ویکھو، او لوگو ویکھو۔ وہ کہیں گے تو کیسے پاس ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، وہ میں تیاری کرتا رہا، میں غافل نہیں رہا۔ تیاری کیا تھی؟ سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، دیانت سے کام کیا، دھوکہ نہیں دیا، کسی کو ذلیل خوار نہیں کیا، سب کو عزت دی، رزق حرام نہیں کمایا، رزق حلال کمایا، ماں باپ کے آگے سر جھکایا، بیوی بچوں کو پیار دیا، ان کو رزق حلال کھلایا، نمازوں کو زندہ کیا، روزوں کو زندہ کیا، حج عمرے کو زندہ کیا، دل کو محبت سے بھرا، نفرت سے پاک کیا، معافی سے بھرا، انتقام سے پاک کیا۔ میں تفصیل بتا رہا ہوں، تو اتنے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرا بندہ تجھے عالی شان زندگی مبارک ہو، موجاں والی زندگی مبارک ہو، عیشت راضیہ۔ یا اللہ کتھے؟ فیصلہ آباد کا مر مک گیا، فی جنت عالیہ، وہ عالی شان بڑی جنت میں تجھے مبارک ہو، خوبصورت زندگی، تجری من تحتہم الانہار، یہ دریا جا رہا ہے پانی کا، من ماء غیر آسن، یہ دریا جا رہا ہے دودھ کا، من لبن لم یتغیر طعمہ، یہ دریا جا رہا ہے شراب کا۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے کہا جو یہاں شراب پیے گا آگے محروم ہو جائے گا۔ یہ شراب کا دریا جا رہا ہے، اور کیا ہے؟ لذت للشاربین، ایسی لذت ہے جس کے انتہا نہیں۔
شراب میں انگلی ڈبو کے باہر نکالو تو انگلی بدبودار ہو جاتی ہے، منہ میں جائے تو منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ جنت کی شراب میں انگلی ڈال کے ایسے کرو اور نیچے آسمان سے نیچے کر دو، ساری کائنات میں اس قطرے کی خوشبو پھیل جائے۔ یہ دریا جا رہا ہے دودھ کا جو تھنوں سے نہیں نکلا، یہ دریا جا رہا ہے شہد کا جو مکھی کے پیٹ سے نہیں نکلا، یہ دریا جا رہا ہے شراب کا جسے لوگوں نے کشید کر کے نہیں بنایا، یہ دریا جا رہا ہے پانی کا جسے کنواں کھود کے نہیں بنایا گیا، بلکہ کن فیکون، کن فیکون فہو فی عیشۃ راضیہ۔ یہ بہترین زندگی، دنیا کی زمین مٹی کی تھی، ریت کی تھی، پتھر کی تھی، روڑوں کی تھی، کلر کی تھی، آجا میری جنت کی زمین نہ ریت کی، نہ مٹی کی، نہ پتھروں کی، نہ روڑوں کی، نہ ہموار، نہ کھڈے، نہ ٹوئے، نہ پہاڑ، میری جنت کی زمین ہے کس کی؟ مشک کی، عنبر کی، زعفران کی، عود کی۔ زمین کا اتنی سی چٹکی اٹھا کے دنیا میں پھینک دو، ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ آجا میں نے یہ دھرتی اب تیرے لیے تیار کی ہے، اس کے اوپر تیرے لیے گھر میں نے خود بنائے ہیں۔ اللہ نے جنت الفردوس کو خود بنایا، باقی جنتوں کو کن فیکون سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جو چیز اللہ نے ہاتھوں سے بنائی ہوگی وہ کیا چیز ہوگی، وہ کیا شے ہوگی، میں اسے کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ کوئی اسے کیسے بیان کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اور جنت الفردوس کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ روزانہ اس کو دن میں 5 دفعہ زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ کب بنی تھی؟ 13 ارب سال پہلے۔ سائنسدان کہتے ہیں جب دنیا بنی 13 ارب سال، 14 ارب سال، 20 ارب سال، 25 ارب سال، یہ سارے الفاظ میں نے پڑھے ہوئے ہیں، تجھے سب تو تھوڑا لا لو۔ 13 ارب سال سے جنت الفردوس روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح وہ کیا ہے۔ یہ اسماعیل مسجد ہے، اس کا حال بہت بڑا ہے، اس کو خوبصورت بنانا ہے، ایک ایک ملی میٹر پر نقش و نگار بنانے ہیں۔ 2 سال، 5 سال، 6 سال، 10 سال تو بعد کہیں گے کاریگر جی ہن تو جگہ ہی کوئی نہیں رہ گئی، کی بنا رہی ہے، کی بنا رہی۔ ایک دلہن کو وہ بیوٹی پارلر میں ہن تو مردوں دے بھی بیوٹی پارلر انہوں خیال ہی نہیں ہوں، عورتوں طرح میک اپ کر دینا پڑے۔ اللہ دے بندے ہو، اپنے دل دا میک اپ کرو، اینو روشن کرو، اینو روشن کرو۔ جنت کی ایک حور یا ایمان والی بیوی، اس کا یہاں اتنا چہرہ ہے، جنت میں اتنا ہو جائے گا کیونکہ 125 فٹ قد ہے، تو اتنے چہرے کو پچھلے 13 ارب سال سے اللہ 5 گنا پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ وہ کیا میک اپ ہے؟ اتنے اتنا میک اپ کرو تو ڈین لگے گی، سارا پاؤڈر دا ڈبا منہ تے مار دیو، ساری لپسٹک کو ہوٹاں تے مار دیو، تو دلہمیاں پہلے ہی نس جائے گا کہ جائیں کہ کی بلا آ گئی۔ اس کے چہرے میں کتنی طاقت اور کیپیسٹی ہے کہ 13 ارب سال سے روزانہ حسن بڑھ رہا ہے۔ کس لیے؟ کوئی سرخی پاؤڈر کریمیں نہیں ہیں، وہ اللہ کا نور، اللہ اپنا نور ان کے چہرے پر ڈالتا ہے، ہر دفعہ وہ نور انہیں 5 گنا زیادہ حسین کر دیتا ہے۔ اور قیامت ابھی باقی ہے، پھر جنت الفردوس میں جانا باقی ہے۔ تو جب تک یہ وہاں نہیں پہنچتا جنتی، وہ 5 گنا 5 گنا 5 گنا 5 گنا، اور جنت میں جانے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے جنتی کا حسن بھی 5 گنا بڑھتا جائے گا، اور جنتی عورت کا حسن بھی 5 گنا بڑھتا جائے گا۔ سطع نور فی الجنہ، جنت میں نور کی چمک اٹھی۔ فرفعوا ابصارہم، جنت تو ساری نورانی ہے، وہ ایسے دیکھیں گے، فرشتوں سے کہیں گے یار یہ نور کیسا ہے؟ جنت ساری نور ہے، اس نور پہ نور چھا گیا،
یہ ذہن میں رکھو، اس نور پہ نور چھا گیا تو فرشتوں سے کہیں گے یار یہ نور کیسا ہے؟ انہیں کہا جائے گا اوپر والی جنت میں ایک حور اپنے خامن کے سامنے مسکرائی ہے، اس کے دانت ظاہر ہوئے ہیں، ان سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا ہے۔ دہلوی کی روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نور کی چمک اٹھے گی جو پوری جنت پہ چھا جائے گی، تو جنتی پوچھیں گے بھائی یہ نور کیسا ہے جو جنت کے نور پہ چھا گیا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت الفردوس میں علی و فاطمہ علیہم السلام دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کسی بات پر ہنسے ہیں، ان کے ہنسنے سے جو دانت ظاہر ہوئے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ اللہ کمیاں پوری کر دے گا۔ سب سے مظلوم ہستی صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے مظلوم، کسی کی اولاد ایسے ذبح نہیں، کسی پر اتنے دکھ نہیں آئے۔ میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، اللہ نے میرے سینے میں محفوظ کی ہوئی ہے، اس لیے میرے آنسو ساتھ نکل آتے ہیں۔ میرے سامنے اپنا پڑا ہوا نقشہ ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آج شان دیکھو کہ ان کے دانتوں کے نور سے پوری جنت روشن ہو رہی ہے، پوری جنت۔ اور آپ نے حضرت علی کا ایسے ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا کہ علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو خوش ہے؟ تجھے خوشخبری دوں جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ، پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، پھلوں کے۔ ایک حدیث سنو، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ هل فی الجنت من عنب، جنت میں انگور ہیں؟ انگور عرب میں بہت تھوڑا ہوتا تھا، محبوب تھا۔ آپ نے کہا ہاں ہے۔ کہ ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ گچھا آپ ریڑیاں تو وین دے گچھے کلو 1.5 کلو 2 کلو۔ آپ نے فرمایا ایک کوا، میرے الوے کہہ دے، ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا جائے، سیدھا، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، نہ سست پڑے، نہ کہیں بیٹھ کے آرام کرے، پورے 30 دن 30 رات کوا اڑتا رہے تو جنت کا ایک گچھا بنے گا۔ تو جنت کا تو ایک گچھا پوری دنیا سے بڑا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کم حبۃ واحدہ، ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا هل ذبح ابوک من غنمک تیسا عظیما قط وسلخ اہابہ واعطاہ لامک وقال لها اتخذی منہ دلوا، تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے تیری اماں کو دیا ہو کہ اس کا ڈول بنا؟ کبھی دیکھا ہے؟ کہتا یہ تو جو روز کا کام ہے، جو روز کا کام ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا۔ وہ بڑی سادگی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو میری بیوی نو ہکو دانا ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرے سارے خاندان کو کافی ہو جائے گا۔ جب انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے تو کیلے کا گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ یہ جو کھجور ہم افطاری میں کھجوریں ہر دسترخوان پہ ہوتی ہیں، اتنی 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 اتنی، آپ نے فرمایا جنت کا تنا سونے کا، شاخیں زمرد کی، اور وہ جو ٹیڑھی شاخ ہوتی ہے جس پہ پھل لگتا ہے یاقوت کی، اور ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا،
یعنی 25 فٹ کا کھجور کا ایک دانہ ہوگا۔ اس لیے ہمارا قد 130 فٹ ہوگا، جو باب آدم کا قد تھا۔ میں عربوں میں بیان کر رہا تھا، بہت پرانی بات ہے، تو ایک عرب نوجوان آ گیا، کہنے لگا شیخ یہ اتنے بڑے قد کی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اسی قد پہ راضی ہیں۔ میں کہا میرے بھائی فرض کرو تم 5.5-6 فٹ کے جنت میں چلے اور تم اپنے باغ کی سیر کر رہے ہو، کھجور کے درخت کے پاس سے گزرتے ہو، اوپر سے 25 فٹ لمبی کھجور تیرے سر پہ گرتی ہے، تو دے وچے ہی دفن ہو جائے گا۔ جیسے وہاں کی جسامت ہے ویسے اللہ قد بنائے، قطوفها دانیہ، خوشے لٹکے ہوئے، ان کو توڑنا نہیں پڑے گا، بس ایسے دیکھنا پڑے گا، وہ کٹ کے سامنے آ جائے، ایسے ہو جائے۔ کسی پھل میں گٹھلی کوئی نہیں، گکڑ کو سٹیے کتنے جنت ہے، کوئی ڈسٹ بن کوئی نہیں، کوئی ٹوکری کوئی نہیں، کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں، میں قربان جاؤں۔ 100 جوڑے ایک آدمی کو اللہ پہنائے گا، 100 یہ کرتا اس حبس کی وجہ سے میرے اوپر بوجھ بن رہا ہے، اللہ جنت کے کپڑوں سے وزن نکال دے گا۔ تو اللہ کی قدرت ہے نا، کپڑوں میں سے وزن کی صفت کو نکال دے گا۔ 100 جوڑے ایسے لگیں گے جیسے تن کا، جیسے ایک تن کا، اور یہ میرے کرتے کے نیچے آپ کو بنیان نظر نہیں آ گئی، میں میلی پا کے آیا ہوں، یہ نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے دوسرا نظر آئے گا، اس کے نیچے تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر 8واں، پھر 9واں، پھر 10واں، پھر 100واں جوڑا اس کے جسم کو چھپائے گا، 99 جوڑے اس کے حسن کو بڑھائیں گے، اور جنت کی عورت اور جنت کی بیگم جو یہاں دنیا کی، اس کو بھی اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور اس کا جو غرارہ اور لہنگا ہوگا جس اوپر پہنے گی، وہ 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا، 3 میل۔ یعنی شادیاں ہوتی ہیں نا، اب تو یہ کیا ہے، جنک فوڈ کھا کھا کے نہ صحت نہ جوانی، کئی شے نہیں رہ گئی سوائے چسکے دے، اپنے آپ کو ماری بیٹھے ہیں، ایڈی ایڈیاں سکیاں بچیاں انج میں چھنگ بندی ہے، جب بچے بھی بڑے پہلوان، ہو اوے اصلی غذا کھایا کرو، اوے سادہ غذا کھایا کرو، یہ پیزے اور یہ اور کے نام برگر، شاورمے، یہ پیپسی، یہ کوک، یہ زہر ہیں تمہارے لیے، سادہ گھر کی غذا کھاؤ۔ تو اس بچی جنت کی حور پر، جنت کی ایمان والی بیوی پر 100 جوڑے، اور اوپر والا جوڑا 3 میل کے دائرے میں گھومے گا، اس کو اٹھانے کے لیے خادمات ہوں گی، خادمات، اور اس کے سر کے بال چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیں گے، 125 فٹ لمبے بال ہوں گے، ایک جو نہیں ہوئے گی، ایک لیکھ نہیں ہوئے گی، ایسے تو ماشاءاللہ یا کنگھی پھیرندی ہم تے 5 جوہاں وچ آ جاندی، دوئی واری پھیرن تے 10 جوہاں وچ آ جاندی، اور وہاں اللہ ازواج مطہرہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ پہلے اللہ نے چھوٹی نعمت بتائی کہ تمہیں جنت کی حوریں دوں گا، پھر بڑی نعمت بتائی کہ پھر میں بھی تم پہ راضی ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا، راضی ہو جاؤں گا۔ کلوا واشربوا، میرے بندو کھاؤ پیو، ہنیا، ہنیا کا کیا مطلب ہے؟ جتنا کھاؤ گے پخانا کوئی، جتنا کھاؤ گے پیشاب کوئی، جتنا کھاؤ گے طلب نہیں ختم ہوگی، جتنا کھاؤ گے مزہ نہیں ختم ہوگا، جتنا پیو گے مزہ نہیں ختم ہوگا۔ مجھے پیاس بہت لگتی ہے، میں سحری میں افطاری میں صرف پانی پیتا ہوں، 3-4 کھجوریں اور پانی، کھایا ہی نہیں جاتا،
اس سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے۔ وہاں 1,00,000 شربت کے گلاس پی جاؤ، 1,00,000 ڈونگے کھا جاؤ، کوئی کمی نہیں، کسی جگہ نہیں، نہ پیشاب نہ پخانہ۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مار ولی محمد، فوت ہو گئے۔ ہماری جماعت زمیندارہ میں چلتے تھے، گھٹنوں سے معذور تھے، تو میں ہر جگہ ان کے لیے انتظام کرتا تھا اس کا کموڈ کا۔ تو چشتیاں ہماری جماعت گئی، دیہاتی تھا وہ قصبہ تھا، تو وہاں بڑی مشکل سے ایک کمرہ ہمیں ملا کموڈ والا، تو وہاں ہم نے بستر ڈال دیے، میں اور مار صاحب فوت ہو گئے، میاں محمود گودلا فوت ہو گئے، ہم 3 وہاں اس کمرے میں تھے۔ تو وہ جو ٹوائلٹ کا فرش وہ کمرے کے فرش سے کافی اونچا تھا، تو وہ کہنے لگے مار صاحب وہ بودلیا جی اور میں نے ٹوائلٹ لے جا، تو وہ یہ میرے سامنے کا واقعہ، سہارا دے کے اوپر چڑھایا، پھر کموڈ کے سامنے کھڑا کر کے پوزیشن بنائی، کہوں بہ جا۔ کموڈ کے اوپر جو شیٹ ہوتی ہے، پرانے کموڈ ہوں تو وہ کریک ہو جاتی ہے، جب اس کے اوپر حضرت جی بیٹھتے ہیں تو ایڈا چک مار دیے کہ سودا اتنے ہی ٹر جاتا ہے، اتنا سخت اس کا وہ پکڑ ہوتی ہے، وہ کریک تھی۔ تو ہم دونوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بودلا صاحب رحمہ اللہ اور میں، تو جو میں بیٹھے او بودلیا او مینو کتنے دھکا دیتا ہے، نانو اگلا سودا سارا بھول گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پسینہ پسینہ باہر نکلے اور چادر باندھتے تھے، مجھے مولوی جی کہتے تھے پیار سے، تو ایسے اپنی چادر کو نہ اٹھا کے یہاں تک لے آئے، مجھے کہنے لگے مولوی جی، کہ جی اے اللہ سائنو آکھ من جنت کوئی شے نہ دے، صرف میرا ہگڑ موترن معاف کر دے، بس اور کوئی شے نہیں چاہیے۔ بھائی اور زندگی تو وہ ہے، تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ آپ آخری بات کر کے پھر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں پینے پلانے کی محفل، یہاں بھی لوگ محفلیں لگاتے ہیں شراب کی اور مسک قسم کے نشوں کی، جو ان کے دین کو بھی برباد کرتے ہیں، دنیا کو۔ جنت میں 3 محفلیں اللہ نے بتائیں۔ ایک محفل ہے چھوٹی جنت والوں، ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، جنتی لوگ کافوری شراب کو خود ڈال کے پیئیں گے۔ پلانے والے ان کے بھی نوکر ہوں گے، لیکن اللہ کیٹیگری کر رہا ہے۔ ایک درجہ وہ ہے جہاں جنتی بوفے سسٹم ہے، آپ پہ اٹھو، پلیٹ چاؤ، کھانا وچ پاؤ، گلاس وچ پانی پاؤ تو آ کے بیٹھ کے کھا لو۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، ایک درجہ جو اوپر ہے، وہاں ان کو پلانے والے ہوں گے جنت کے خادم، جنت کی حوریں، دنیا کی بیویاں، زنجبیل کی شراب پلا رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کن ہاتھوں سے گلاس پیش کرے گا؟ اگر اس کی انگلی کا پورا سورج کو دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا جب یہ پورے کا یہ حسن ہے، چہرہ کیسا ہو؟ آخری جنتی جب وہ جہنم سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا تو اس کے خادم کہیں گے ہمارے آقا آپ کدھر رہ گئے؟ ایسے تو سکڑے پہ گئے، سارے جنتی چلے گئے، تجھے پیچھے رہ گئے۔ کہے گا اوے شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لتر کھا کے آیا، میں نے بڑے جتیاں پہیاں، شکر ہے میں آ گیا۔ نوکر کتنے ہوں گے؟ 80,000۔ محل کتنے ہوں گے؟ 100۔ آخری جنتی 100 محل، 80,000 نوکر، سب اس کو لے کر ایک میدان میں آئیں گے، کہیں گے آقا بھوکے پیاسے آئے ہیں، کھلاؤ۔
80,000 ڈشیں، 80,000 شربت، سارا کھا جائے گا، پی جائے گا، یہ نہیں کہے گا میری بس، لذت بڑھتی رہے گی، مزہ بڑھتا رہے گا۔ جس میں نے ابھی بتایا، میں پیتا ہوں تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا، جو کھاتے ہیں تو ان سے پیا نہیں جاتا، میں پانی شربت پہ گزارا کر لیتا ہوں۔ کھجور کا شربت، ایک دو گلاس پانی، اوپر قہوہ، وہاں دونوں خانے الگ الگ ہیں۔ جب وہ کھا پی لیں گے تو کہیں گے اب آپ اپنے بیگم صاحب سے مل لیں۔ آپ 5-6 ہزار کا مجمع ہے، آپ کو یہاں نکلنے میں کافی ٹائم لگے گا، لیکن وہ 80,000 نوکر کہیں گے ہم جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر والوں سے ملیں، تو وہ یوں غائب ہو جائیں گے، یوں غائب ہو جائیں گے، ایسے ایک چٹکی میں غائب ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے سے پردہ ہٹے گا، پردہ ہٹے گا تو کیا دیکھے گا کہ جنت کی حور ایسے کر کے بیٹھی ہوگی۔ کیا قاتل ادا ہے، ہیں؟ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی۔ تو جب وہ اس کو دیکھے گا نا تو میرے چہرے پہ غور کرنا، وہ آرام سے بیٹھا ہوگا، جب اس کا حسن سامنے آئے گا تو وہ یوں کرے گا اور یہ آنکھیں فکس ہو جائیں گی، نہ جھپکیں گی، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ ادھر دیکھ سکے گا، نہ اوپر دیکھ سکے گا، نہ نیچے دیکھ سکے گا۔ ایسے جن جنت دے کالے فرشتے ویکھے اج حور پہ ویندا ہے، اس آپ ہی پاگل ہونا ہے۔ کتنی دیر؟ 40 سال دیکھنے کی لذت لیتا رہے گا۔ 4 منٹ بیوی نو ویکھو تو لڑ پندی کی ہو جائے گی، ویکھی جانا ہے۔ بیوی خامد نو ویکھ لے تو آندا خیر ہے، کوئی طبیعت ٹھیک ہے، تو مسئلہ تو نہیں۔ 40 سال ایسے یہاں تک کہ وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں۔ کہے گا ہائے میں مر جاؤں، تو ہیں کون، میں تو ہی نہیں پتا۔ میں آپ کی بیگم ہوں، آپ کے انتظار میں ہوں، انا من اللواتی خبین لک، آپ کے لیے بٹھائی گئی ہوں کہ میرے گھر والے آئیں گے تو میں ان سے ملوں گی۔ وہ بی تو مینوں پہلے کیوں نہیں دسے، اور میں مر جاواں۔ وہ لگائے گا دوڑ، وچ دے سینے دے جا کے ٹھکے گا اور اس کو جفا ڈال لے گا۔ یہ جفا کتنا ہوگا؟ 70 سال۔ 70 سال اس معانقے کی لذت اور مزہ لیتا رہے۔ منڈی بہاؤالدین میں میرا بیان ہو رہا تھا ایسی مرکز میں، تو ایسی ایک یہاں سامنے میرے ایک ذمہ دار بیٹھے تھے، ذمہ داروں کو اکٹھا کیا تھا، بڑی پاک شاک اور بڑا بوڑھے تھے۔ تو وہ میرے ایک ساتھی سے کہنے لگے اے مولوی صاحب کو پوچھ کہ صرف جفا ہی ہے یا اگا بھی کچھ ہونا ہے؟ میں کہا چاچا اللہ نے زنا کیوں روکیا ہے تھے؟ ایسا کو دیونا ہے تو اس نے زنا نہ روکیا ہے۔ تیسرا درجہ، پہلا درجہ خود پی رہے ہیں، دوسرا درجہ حوریں پلا رہی ہیں، تیسرا درجہ میں ٹھر پاؤں، میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں پلانے والا اللہ خود ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پلانے والا ہوگا۔ بندے کہیں گے یا اللہ یہ اتنی عزت ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ کہیں گے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ جو تم فیصلہ باد میں مجھ سے ڈر کے چلتے رہے، سنبھل کے چلتے رہے، آج یہ اس کی جزا ہے کہ تمہارا رب تمہارا ساقی ہے، تمہارا رب تمہیں پلانے والا ہے۔ میرے عزیزو،
یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، دھوکہ ہے، اس سے گزر جاؤ، اپنی آخرت بناؤ۔ ایک حدیث پہ عمل کر لو، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ تو فرض ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے، لیکن روزہ اور نماز سب پر فرض ہے۔ روزے میں پھر گنجائش ہے، بیمار ہے تو بعد میں، سفر میں ہے تو بعد میں، نماز میں کوئی گنجائش نہیں۔ اگر گنجائش ہوتی تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کو گنجائش ہوتی، انہوں نے سر تو دے دیا، نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ جنگ سے پہلے ان کی اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے، تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے؟ کہنے لگے بہن حضرت زینب علیہ السلام، اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو اب نماز نہ پڑھتے تو کیڑی گل ہے، لیکن پھر پیغام ادھورا ہوتا۔ پیغام یہ تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تلواروں کی چھاؤں میں سجدہ نہیں چھوڑا، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں، تیروں کی سنسناہٹ میں، گھوڑوں کے ہنہناہٹ میں، زخمیوں کی چیخ و پکار میں نماز نہیں چھوڑی، پڑھی۔ عصر سے پہلے گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئیں۔ نماز میں سستی نہ کرنا، یہ آج اللہ سے وعدہ کرو، کرتے ہو نا انشاءاللہ، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور اگر زکوٰۃ فرض ہے ادا کرو، فرض نہیں ہے صدقہ کرو، اللہ مال بڑھاتا ہے۔ اور 4 کام کر لو، میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، دنیا بھی تمہاری آخرت۔ صدق و حدیث ہے، ہمیشہ سچ بول، حفظ و امانت ہے، کسی کو دھوکہ نہ دینا، حسن و خلیقت ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا، عفت فی تہمت، رزق حلال کمانا۔ اے 4 کام، اے 4 کام، 5 بھی نہیں، 4۔ سچ بولو، دھوکہ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، رزق حلال کماؤ۔ گھوڑے آندے نا، گھوڑے بیچ کے سو گیا، گھوڑے بیچ کے سو جاؤ، سیدھی جنت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ کہنے سے نہیں آتی، تربیت سے آتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا اتنا خوبصورت کام دیا ہے، پوری دنیا پھرا ہوں، پاکستان جیسا تبلیغ کی نقل و حرکت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے 4 مہینے نہیں مانگتا، ہاتھ جوڑ کے، جھولی پھیلا کے، ہر مہینے 3 دن لگا لیا کر۔ وعدہ کرتے ہو؟ ہفتہ کھڑے کر دو یار، ہر مہینے 3 دن لگا، کبھی رہ جائیں تو کوئی بات نہیں، اگلے مہینے صحیح، لیکن ہر مہینے 3۔ اور اگر فیصل آباد شہر سے ہو تو جمعرات کو یہاں آیا کرو، تو انشاءاللہ یہ جو اچھا اور نیک ماحول ہے یہ ہماری زندگیوں میں انقلاب لے آئے۔ جب میں تو تبلیغ میں گیا پھنسا ہوا، میرا ایک دوست مجھے کھینچ کے لے گیا، مجھے تو نہ تبلیغ سے مناسبت تھی نہ قدر تھی، بلکہ الٹا میں ان کو گالیاں دیتا تھا، جو 1-2 لڑکے ہمارے ہاسٹل میں کام کرتے تھے۔ میرا دوست مجھے کھینچ کے لے گیا، تو میرے پاس تو نماز بھی کوئی نہیں تھی، تو پہلی رات تہجد میں نے دیکھا سارے اٹھے ہوئے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے۔ میں اگر روندے رہو، میرے کو نہیں اٹھیا جاتا۔ اگلے دن دیکھا تو پھر سارے اٹھے ہوئے، کوئی رو رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ مجھے اتنی شرم آئے، میں کہ بے غیرت، اے سارے بڈھے بڈھے اللہ دی بارگاہ وچ روندے پے، تو بھی 18 سال میری عمر تھی اس وقت، میں کہا تو بھی کھلو جا۔ تو نماز نہ پڑھنے والا دوسرے دن تہجد میں کھڑا تھا۔ یہ ماحول کا اثر۔ میں آپ سب بھائیوں میں ماشاءاللہ سارے نوجوان آئے ہو، میرا دل بہت خوش ہے، اللہ بھی آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا، اسماعیل مسجد کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوں گے۔ 3 دن ہر مہینے لگا لیا، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ آپ کو ہمت دے تو پھر بڑھتے رہنا،
پڑھتے رہنا. میں تو صرف 3 دن کے لیے زبردستی گیا, کبے نو لت لگی, اسے دو گیا تو میں تو کبے والی لت لگ گئی, میں تو دھکم دھکے میں گیا, اور وہ جو 3 دن لے جانے والا تھا وہ پیچھے رہ گیا, اور مجھے اللہ نے ساری زندگی کے لیے اس راستے پہ لگا دیا. وہ فوت ہو گیا ہے, میرا بچپن کا دوست تھا. میں اس کی قبر کو بھی سلام کرتا ہوں, روزانہ ان کے لیے نفل پڑھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے نہ لے جاتا تو میرے جانے کا کوئی سبب نہیں تھا, تو میں تبلیغ سے ذرا متاثر نہیں تھا. میرے اللہ نے کرم کیا. آپ سب سے کہتا ہوں کہ تھوڑی سی قربانی دے دو, بہت فائدہ ہو. اور آپ بازاروں میں بیٹھتے ہیں, نماز اذان ہو باجماعت مسجد میں جا کے پڑھو, گاہکوں کی وجہ سے نماز باجماعت نہ چھوڑو. اور ابھی روزے کی زکوٰۃ آئے گی تو سب سے بہترین روزے کی زکوٰۃ ہے کشمش. ایک آدمی کی 3200 روپے بنتی ہے. 4 آدمیوں کی فیملی ہے تو 3200 روپے سے 12,000 بنتے ہیں. کسی غریب کو دو گے تو اس کا چولہا بھی جلے گا, اس کی عید بھی ہوگی. اور اگر گندم کے حساب سے دو گے تو گندم 200 روپیے دی ہم دی, 200 نال تو ابھی دال بھی نہیں بنتی آج کل. تو اللہ کے نام پہ کھل کے دو, صدقہ فطر. یہ میں بتا رہا ہوں کشمش کی قیمت کے لحاظ سے. کھجور کے لحاظ سے 1500 ہے, جو کے لحاظ سے 700 ہے, اور گندم کے لحاظ سے صرف 200. تو دل نو کچھ ہوندہ ہوئے تو چلو گندم کے برابر تو دے دو. اللہ کو سخی سے پیار ہے, بخیل سے اللہ تعالیٰ کی کوئی دوستی نہیں, کوئی دوستی نہیں. تو سارے بھائی, یہ اب آخری جمعہ ہے, اگر روزے کی زکوٰۃ نہیں دی تو جاتے ہی اپنے اڑوس پڑوس غریب لوگوں کو یہ زکوٰۃ پہنچائیں, ورنہ ہمارے روزے یہاں معلق ہو جاتے ہیں, اوپر نہیں جاتے ہیں. اور سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا, آپس میں اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو, معاف کرو. کسی سے بولتے نہیں ہو صلح کر لو, معافی مانگ لو, معاف کر لو. اللہ آپ کو معاف. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, تم نہیں چاہتے میں تمہیں معاف کروں تو تم بھی لوگوں کو معاف کرو. سارے بھائی انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کو عزت دو اگر زندہ ہیں, ان کے آگے سر نہ اٹھاؤ. فوت ہو گئے ہیں ان کی قبر پہ جاؤ, وہاں بیٹھو, وہاں قرآن پڑھو. میرے باپ ماں کو مرے 36 سال ہو گئے, اور آپ کے سامنے میری زندگی ہے کہ کس قدر میری زندگی میں نقل و حرکت ہے اور سفر ہے. 6 بر اعظم 2 دفعہ میں نے ایسے گھوم کے پار کیے, لیکن میں اپنے والدین کے لیے 20 نفل روزانہ پڑھتا ہوں. چاہے میں پٹھا ہوا چاہے میں سدھا ہوا, میں 20 کروڑ نفل بھی پڑھوں تو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ میری اتنی بساط ہے, اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہوتا چونکہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں, لیکن میں نے 20 پکے کیے ہوئے ہیں کہ اللہ یہ میرے ماں باپ کے لیے. اور تیسرا میرا بیٹا جو جوانی میں اللہ نے اٹھا لیا, تیسرا اس کو اس میں شامل کرتا ہوں. اور میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں 36 سال کو 36 دن کے بعد کوئی قبراں تے نہیں جانتا, صرف محرم میں جان دیں. میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں اپنے والدین کی, اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتا ہوں, وہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں کہ یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. اپنے بہن بھائیوں سے حسن سلوک کرو, اپنی بیوی سے محبت کرو, محبت کا اظہار کرو. اظہار کے بغیر محبت نہیں بنتی, اظہار کرو. جیسے حضرت عائشہ سے آپ نے کہا, عائشہ انہ لیہون علی الموت ان ارید بزوجتی فی الجنہ. اللہ عائشہ, مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا. اللہ کی قسم, یہ صرف اظہار ہمیں سکھانے گئے. جو ہستی اللہ کو دیکھ لے اس کے لیے عورت کوئی شے رہ جاتی, ہمیں سکھانے کے لیے. اپنے بیویوں کے ساتھ اس سے سلوک کرو, ان کی کمیوں سے درگزر کرو, ان کو تانا نہ دو, ان پہ طنز نہ کرو.
اس کو اس کے والدین کا تانا نہ دو، یہ تانا کھا جاتا ہے۔ اگر وہ کچھ غصے میں بھی آئے خاموش ہو جاؤ، اللہ بہت راضی ہوگا۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو بھائیو، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کو کریں گے تو بہت بڑی جنت ملے گی۔ ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے، رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشیل پر۔